بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. السلام علیکم. آپ کی میزبان، آپ کی دوست، آپ کی ساتھی، آپ کی ٹیچر سیدہ سیما. ہم نے کیا گرامر کا پورشن اور قواعد کا پورشن. اس میں ہم نے 6 ضمائر سیکھی. ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحنو. کسی بھی زبان میں بات کرنے کے 3 انداز ہوتے ہیں. کسی کے بارے میں بات کریں، کسی کو مخاطب کر کے بات کریں، یا اپنی بات کریں. تو عموماً ہوتا یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بھی چلتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو جب ہم بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں تو ہم اپنے ہاتھ سے دائیں بائیں اشارے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اب اس میں یہ کہ ہمارے بعض اوقات لیفٹ ہینڈ بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اپنا رائٹ ہینڈ یوز کرنا ہے، سیدھا ہاتھ استعمال کرنا ہے. پھر کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کر کے بات کرتے ہیں. جب اپنی بات کرتے ہیں تو اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں. آپ اس طرح کر کے دیکھیے گا، آپ کو یہ اشارے آسانی سے سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے. آئیے اس کی ذرا مشق کرتے ہیں اور اس کو ہم 3 مرتبہ دہرائیں گے. ٹھیک ہے. ہوا، وہ، اور یہ ہمارے لیے کس کے لیے؟ مرد کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ہم، وہ سب. انتا، آپ. انا، میں. انتم، آپ سب. نحنو، ہم سب. ہوا، وہ. ہم، وہ سب. انتا، آپ. انا، میں. انتم، آپ سب. نحنو، ہم سب. ہوا، وہ. ہم، وہ سب. انتا، آپ. انا، میں. انتم، آپ سب. نحنو، ہم سب. مجھے امید ہے کہ اس کے بعد آپ کا دماغ اس بات کو ایکسیپٹ کر لے گا اور پھر اس کو ترجمے کی ضرورت نہیں رہے گی. جب آپ ہاتھ کے اشارے سے کہیں گے نا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، تو آپ کے ہاتھ کے اشارے سے آپ خود ہی ترجمہ سمجھ جائیں گے اور آپ کا دماغ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. اب آپ بغیر ترجمے کے پریکٹس کرتے رہیے. ہاتھ کا اشارہ آپ کو خود بتائے گا کہ آپ کی مراد کیا ہے. اس طرح سے نہ صرف آپ کے لیے سیکھنا آسان ہو جائے گا بلکہ دلچسپ بھی ہوگا. 5 منٹ کی پریکٹس میں آپ یہ 6 الفاظ بہت اچھی طرح سے سیکھ لیں گے. تو پریکٹس کیجئے اور پھر ہم اس کے ساتھ نیا لفظ بناتے ہیں، یعنی عربی بول چال. عربی بول چال میں ہم لفظ جوڑتے ہیں من. من کا مطلب ہوتا ہے کون. من، کون. اچھا، من کے ویسے تو 2 مطالب ہوتے ہیں. من جو ہے وہ صدارت مانگتا ہے، یعنی کہ سوال جملے کے آغاز میں آتا ہے. ہو جسے ہم کہتے ہیں نا، ہو آر یو، آپ کون ہیں. تو من کا مطلب ہوا کون. اور یہ من جب شروع میں آتا ہے تو یہ سوال بناتا ہے، اور جب یہ درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم فی الحال اس کو کون کے معنوں میں پڑھ رہے ہیں. یہ حرف ہے. من حرف ہے. تو من کو ہم پڑھیں گے جب ہوا کے ساتھ ملا کر تو پڑھیں گے من ہوا، وہ کون ہے. من ہوا، وہ کون ہے. تو آپ جواب دے سکتے ہیں ہوا مسلمن، وہ مسلمان ہے. مسلمن یعنی مسلمان مرد. ہوا مسلمن، مسلم اسم ہے. ہوا مسلمن. من ہم، وہ سب کون ہیں. من ہم، وہ سب کون ہیں. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان مرد ہیں. مسلمون مسلم کی جمع. من انتا، آپ کون ہیں. من انتا، آپ کون ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. من انتم، آپ سب کون ہیں.
نحنو مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ ہوئی ہماری من کے ساتھ پریکٹس۔ اس کو آپ پریکٹس کیجیے گا تو یہ آپ کے زبان پہ چڑھ جائیں گے اور آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ہم نے جو یہ 6 الفاظ یاد کیے ہیں نا، تو یہ قرآن پاک میں تقریباً 1295 مرتبہ آئے ہیں اور الحمدللہ ہم نے انہیں یاد کر لیا ہے۔ عربی زبان میں بعض الفاظ دوسروں سے جڑ کر آتے ہیں، یعنی کہ وہ علیحدہ استعمال نہیں ہوتے بلکہ وہ جڑ جاتے ہیں اور ان کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ حرف جو ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اچھا، یہ جو حرف ہے یہ ہے واو، اس کا مطلب ہے اور، فا اس کا مطلب ہے بس یا اس لیے، اور حمزہ یعنی جب ہم الف پر حرکت ڈال دیں گے تو وہ بن جائے گا حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ تو ہم یہاں پر واو اور فا اور حمزہ کو ضمائر منفصلہ سے جوڑ کر سمجھتے ہیں۔ ہوا کے ساتھ ہم واو لگائیں گے تو وہ ہو جائے گا وہ ہوا، اور وہ، وہم اور وہ سب، و اور آپ، و انا و انتا اور آپ، و انا اور میں، و انتم اور آپ سب، و نحنو اور ہم سب۔ اس طرح فا کے ساتھ فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب۔ اسی طرح آ کے ساتھ اہوا کیا وہ، اہم کیا وہ سب، انتا کیا آپ، انا کیا میں، انتم کیا آپ سب، نحنو کیا ہم سب۔ اب ان سب چیزوں کی آپ پریکٹس کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی ضمائر، اور پھر ہم نیکسٹ لیکچر پہ ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔